زر بن حبیش جن کی کنیت ابو مریم ہے کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا رہے وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسی ایک 27ویں رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہیں کہ دوسری راتوں میں عبادت کرنے اور جاگنے سے باز آ جائیں۔ بغیر کسی استثناء کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا شب قدر یہ 27ویں رات ہی ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ابو المنذر آپ ایسا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس آیت اور نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ انہوں نے بالآیا کا لفظ استعمال کیا یا بالعلامہ۔ آپ نے علامت یہ بتائی کہ 27ویں شب کی صبح سورج طلوع ہوگا لیکن اس میں شعاع نہ ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3351، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ، اے تمام مخلوق میں بہتر۔ آپ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3352، یہ حدیث صحیح ہے۔ شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ آیت الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم میرا مال کہے جاتا ہے، اسی ہوس و فکر میں مرا جاتا ہے، مگر بتاؤ تو تمہیں اس سے زیادہ کیا ملا جو تم نے صدقہ دے دیا اور آگے بھیج دیا، یا کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3354، یہ حدیث صحیح ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہمیں تو صرف 2 ہی کالی نعمتیں حاصل ہیں، ایک کھجور اور دوسرے پانی۔ آپ نے فرمایا ان قریب وہ بھی ہو جائیں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3356، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ وہ تو صرف یہی 2 سیاہ چیزیں ہیں، ایک کھجور دوسرا پانی۔ ہمارا دشمن سامنے حاضر و موجود ہے اور ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ابھی معلوم نہیں، ان قریب ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3357، یہ حدیث حسن ہے۔ ضحاک بن عبد الرحمن بن ارزم اشعری کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3358۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارشاد باری انا اعطیناک الکوثر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے جنت میں جس کے دونوں کناروں پر موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3359۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ مٹی تک ڈال دیا، نکالا تو وہ مشک کی طرح مہک رہی تھی۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہی لا کر پیش کی گئی۔ میں نے وہاں بہت زیادہ نور یعنی نور عظیم دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3360۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے پانی کا گزر موتیوں اور یاقوت پر ہوتا ہے، اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3361۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی میں عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ ایک بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ انہی سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ ہمارے بھی ان کے جیسے بچے ہیں، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، وہ جس مقام و مرتبے پر ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر انہوں نے ان سے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں پوچھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اللہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ پوری سورہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، قسم اللہ کی، میں نے اس سورہ سے وہی سمجھا اور جانا جو تو نے سمجھا اور جانا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3362۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے یا صباحا آواز لگائی تو قریش آپ کے پاس اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، بھلا بتاؤ تو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن شام یا صبح تک تم پر چڑھائی کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا جانو گے؟ ابو لہب نے کہا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا تمہارا ستیہ ناس ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نازل فرمائی۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 3363، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نازل فرمائی، اور صمد وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جو بھی کوئی چیز پیدا ہوگی وہ ضرور مرے گی، اور جو بھی کوئی چیز مرے گی اس کا وارث ہوگا، اور اللہ عز و جل کی ذات ایسی ہے کہ نہ وہ مرے گی اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی کفو یعنی ہمسر ہے۔ راوی کہتے ہیں کفو یعنی اس کے مشابہ اور برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3364، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ غاسق ہے جب یہ ڈوب جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3366، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کہیں دیکھی نہ گئی ہیں، وہ ہیں سورہ ناس آخر تک اور سورہ فلق آخر تک۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3367، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہنا چاہا، چنانچہ اللہ کی اجازت سے الحمدللہ کہا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ پھر ان سے ان کے رب نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے آدم، ان فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت و گروہ کے پاس جاؤ اور ان سے السلام علیکم کہو۔ انہوں نے جا کر السلام علیکم کیا۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں طریقہ سلام و دعا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے آدم سے کہا، ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو پسند کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں آدم اور آدم کی ذریت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ سب تیری اولاد ہیں، اور ہر ایک کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ کہا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، میں نے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ نے کہا، یہ عمر تو اس کی لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں اپنی عمر میں سے 60 سال اسے دیے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا، تم اور وہ جانو، چلو خیر۔
پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک کہ اللہ کو منظور ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت سے نکال باہر کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے دن گنا کرتے تھے۔ ملک الموت ان کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ تو جلدی آ گئے، میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی ہے۔ ملک الموت نے کہا، ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اسی انکار کا نتیجہ اور اثر ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگ گئی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولنے لگ گئی۔ اسی دن سے حکم دے دیا گیا، ساری باتیں لکھ لی جایا کریں اور گواہ بنا لیے جایا کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3368، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی عبادت نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3370، یہ حدیث حسن ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3372، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3373، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب و غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہارے کجاووں اور سواریوں کے درمیان یعنی بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3374، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3375، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل۔
لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3377، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینت طمانینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3378، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد گئے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا قسم اللہ کی تم کو اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تم لوگوں پر کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے جیسا مقام و منزلت رکھنے والا کوئی شخص مجھ سے کم ادب و احتیاط کے سبب آپ سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے، وہ سب دائرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف جو ہدایت دی ہے اور مسلمان بنا کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہم اس پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی؟ قسم ہے تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہمیں اسی مقصد نے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دلائی ہے، میں نے تم لوگوں پر کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے۔ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3379، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3380، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3381، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات
اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3382، یہ حدیث حسن ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3383، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3384، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، پھر اس کے لیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3385، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی یہ ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3387، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح و شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ ابان کو ایک جانب فالج کا اثر تھا، حدیث سن کر حدیث سننے والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابان نے ان سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ حدیث بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں نے تم سے بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا اثر ہوا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی تقدیر کا فیصلہ جاری کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر هذه اللیلہ وشر ما بعدها واعوذ بک من الکسل وسوء الکبر واعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر۔ ہم نے شام کی اور ساری بادشاہی نے شام کی اللہ کے حکم سے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رات میں جو خیر ہے اس کا میں طالب ہوں، اور رات کے بعد کی جو بھلائی ہے اس کا بھی میں خواہاں ہوں، اور اس رات کی برائی اور رات کے بعد کی بھی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور پناہ مانگتا ہوں میں سستی اور کاہلی سے، اور پناہ مانگتا ہوں بوڑھاپے کی تکلیف سے، اور پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں
قبر کے عذاب سے۔ اور جب صبح ہوتی تو اس وقت بھی یہی دعا پڑھتے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، امسینا کی جگہ اصبحنا اور امسا کی جگہ اصبح کہتے، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، صبح کی ہم نے اور صبح کی ساری بادشاہی نے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3390، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تمہاری صبح ہو تو کہو اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی، تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا جب تم میں سے کسی کی شام ہو تو اسے چاہیے کہ کہے اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور، ہم نے تیرے ہی حکم سے شام کی اور تیرے ہی حکم سے صبح کی تھی، تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرا جب حکم ہوگا ہم مر جائیں گے اور تیری ہی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3391، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں صبح و شام میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہہ لیا کرو اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، اے اللہ غائب و حاضر، موجود اور غیر موجود کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں شیطان کے شر اور اس کی دعوت شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا صبح و شام اور جب اپنی خوابگاہ میں سونے چلو پڑھ لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3392، یہ حدیث صحیح ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں سید الاستغفار طلب مغفرت کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت بھر تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور اقرار پر قائم ہوں، اور میں تیری ذات کے ذریعے اپنے کیے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ گناہ تو بس تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ شداد کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ دعا تم میں سے کوئی بھی شام کو پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس پر قدر
یعنی موت آ جاتی ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے مگر یہ کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3393، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جانے لگو تو کہہ لیا کرو؟ اگر تم اسی رات میں مر جاؤ تو فطرت پر یعنی اسلام پر مرو گے، اور اگر تم نے صبح کی تو صبح کی خیر اور اجر و ثواب حاصل کر کے تم کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، میں اپنا رخ تیری طرف کر کے پوری طرح متوجہ ہو گیا، میں نے اپنا معاملہ تیری سپردگی میں دے دیا، تجھ سے امیدیں وابستہ کر کے اور تیرا خوف دل میں بسا کر میری پیٹھ تیرے حوالے، تیرے سوا نہ میرے لیے کوئی جائے پناہ ہے اور نہ ہی تجھ سے بچ کر تیرے سوا کوئی ٹھکانہ۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ برا کہتے ہیں میں نے نبی کالذی ارسلتا کی جگہ برسول کالذی ارسلتا کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے کونچا، پھر فرمایا وَنَبِيَّ كَالَّذِي أَرْسَلْتَ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3394، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے تو کہتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور بچایا ہم کو مخلوق کے شر سے، اور ہم کو رہنے سہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، جبکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی حمایتی اور محافظ ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ اور جائے رہائش۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3396، یہ حدیث صحیح ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے، پھر پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک۔ اے اللہ، مجھے تو اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3398، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے داہنے ہاتھ کا تکیہ بناتے تھے، پھر پڑھتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے رب، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن کے تو مردوں کو اٹھا کر زندہ کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3399، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے
تو کہے اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، زمین چیر کر دانے اور گٹھلی سے پودے اگانے والے، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر والی چیز کے شر سے۔ تو ہی ہر شر و فساد کی پیشانی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو باطن ہے، تجھ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھ پر جو قرض ہے اسے تو ادا کر دے، اور تو مجھے محتاجی سے نکال کر غنی کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3400۔ یہ حدیث صحیح ہے۔